السلام اما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے قریب وہ آدمی کھڑے رہیں جو زیادہ عقل مند ہوں اور زیادہ دانائی والے ہوں، بڑی عمر والے اور بڑی عقل والے، زیادہ علم و تقوی والے میرے قریب کھڑے رہیں۔ یہ مجلس کے آداب ہیں کہ امام کے قریب وہ ہوں جو شرف میں زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں۔ ویسے بھی صف میں پہلے مرد کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بچے ہوتے ہیں کہ مردوں کا شرف بچوں سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی صف میں بچے ہوں اور پیچھے بڑے ہوں، یہ ایک مشہور مثال ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ مردوں کی صف پہلے ہو اور بچوں کی صف بعد میں ہو۔ یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ پہلے مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی، اس لیے کہ مردوں کا اکرام زیادہ ہے، پیچھے اکرام کم ہے، تو بچے درجے میں کم ہیں، وہ پیچھے رہیں۔ بڑے لوگوں کا درجہ زیادہ ہے، وہ پہلے ہوں۔ پھر بڑے لوگوں میں بھی درجہ ہے، کچھ عقل میں زیادہ ہیں، سمجھ میں زیادہ ہیں۔ جن کی عقل جتنا زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کا ادب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ مجلس کے حقوق و آداب زیادہ جانتے ہیں۔ عقل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو آداب اور حقوق سمجھاتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ عقل کو استعمال کیا، جو کہ بنیاد ہے انسان کی اصلاح کی۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی تقریر ہو، سستی کی حالت یہ ہے کہ بچے بالکل قریب ہوتے ہیں، خطیب کے قریب بچے ہوتے ہیں، پھر وہ جو بڑے بڑے ہو آخر میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ عموماً مجالس اور محافل، تقریروں کے اجتماعوں میں پھر بچے آگے آ کر بیٹھتے ہیں۔ اے بڑے، آپ کو ہی چاہیے آپ قریب آ کر کھڑے رہیں، آپ کی عقل زیادہ ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، آپ کا شرف بھی زیادہ ہے، تو آپ خطیب کے قریب بیٹھیں۔ چونکہ عموماً مردوں میں سستی ہوتی ہے، دین سے دوری، چھوٹے بچے بیچارے پاک ہوتے ہیں، پھر وہ خطیب کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں اور بڑے پیچھے، حالانکہ یہ آداب کے خلاف ہے، حقوق مجلس کے منافی ہے۔ مجلس کے حقوق یہ نہیں ہے کہ بچے خطیب کے قریب ہوں اور بڑے پیچھے ہوں۔ پھر سستی کی حالت اتنا زیادہ ہے کہ بڑے لوگ بالکل آخر دیواروں میں جا کر تکیہ لگاتے ہیں، دیواروں سے سہارا لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا بندہ، آپ تو بڑے ہیں، آپ تو سمجھ والے ہیں، دور رہنا بھی خلاف حق ہے، پھر سہارا لگانا یہ اور خلاف حق ہے۔ آپ قریب ادب سے آ کر بیٹھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے
کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے قریب، کہ اللہ نے ان کو زیادہ کمال دیا تھا اور یہی لائق ہیں حضور کے قریب کھڑے ہونے کے۔ خود حضور نے حکم بھی فرمایا، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، امر ہے میرے قریب وہ کھڑے رہیں جو زیادہ سمجھ والے ہیں۔ اور کچھ کم عقل لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، جسم صاف نہیں ہوتا، اگر قریب ہوتے ہیں تو ان سے بدبو آتی ہے۔ جو نازک مزاج ہیں، علماء ہیں، اکابر ہیں، ان کی ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے۔ صاف ستھری ہونے کی وجہ سے اگر کوئی صفائی کا اہتمام نہ کرے تو قریب آ جائے تو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو پھر اکابرین کے قریب وہی ہوں جو زیادہ علم و عقل والے ہوں تاکہ تکلیف نہ پہنچے۔ مزید یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جسم کو تو صاف کرتے ہیں، کپڑے تو اچھے پہنتے ہیں، لیکن کھانا زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ مسجد میں آئے، کسی بزرگ کے قریب کھڑے رہے تو بار بار منہ سے آواز نکالنا یا پھر منہ سے غلط ہوا نکالنا، اس سے بھی بدبو آتی ہے۔ قریب کھڑے ہونے والے اگر کوئی عالم ہے، حساس طبع ہے، صالح ہے، زیادہ تقویٰ والا ہے، یہ جو کھانے پینے میں اہتمام نہیں کرتا، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اگرچہ اس کے جسم اور کپڑے صاف ہیں لیکن وہ اندر کی خرابی کی وجہ سے منہ سے جو بار بار ہوا نکلتی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جو زیادہ عقل والے ہیں، ادب والے ہیں، علم و تقویٰ والے ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ میں امام کے قریب کھڑے ہونے والا ہوں، مجھے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خود فقیر کو بھی چند بار ایسے موقع میسر آئے، ہم کسی کو کہہ تو نہیں سکتے، پھر برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تکلیف تو پہنچتی ہے۔ ثم الذین یلونہم، عقل والے میرے قریب رہیں اور پھر جو ان کے قریب ہیں عقل میں، درجے میں، پھر وہ ان کے قریب رہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے درجے کے قریب ہیں وہ قریب ہو جائیں، ترتیب سے۔ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ وَحِيشَاتِ الْأَسْوَاقِ، ایک اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بازار میں آواز بلند کرنے سے بچیں۔ لوگوں کی عادت ہے بازار میں جاتے ہیں پھر شور کرتے ہیں، زور سے باتیں کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، یہ گندی عادت ہے۔ کاروبار کرو، حلال روزی کمانا ہے، بازار میں ہی کاروبار ہوتا ہے، لیکن شور مچانا اور آواز بلند کرنا، تماشا بنانا، یہ گندی عادت ہے، اس سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات کے وقت مختلف نصیحتیں فرماتے تھے، یہ اچھی صفت ہے، یہ بری صفت ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ دنیا میں آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے حقوق بھی سمجھائے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی سمجھائے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ تأخرا فقال لهم تقدموا واتموا بی وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم۔ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو دیکھا تو کچھ صحابہ صف میں پیچھے تھے، سب بالکل سیدھی لائن میں، بالکل سیدھا،
تو کچھ صحابہ پیچھے تھے، تو حضور نے فرمایا آگے آگے ہو جاؤ. فقال لهم تقدموا، دیکھا کہ صف میں کچھ جو پیچھے ہیں ایک دو دانے، آگے آگے ہو جاؤ. وَأَتِمُّوا بِي، میری پیروی کرو، میں جس طرح نماز پڑھوں تم مجھے دیکھتے ہو نا پہلی صف والے، پھر اس طرح کرو، اور بعد والے تمہیں دیکھتے ہیں پھر وہ اس طرح کریں. وَأَتِمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، یاد رکھو کچھ لوگ صف میں پیچھے ہوتے رہیں گے، صف سیدھی رکھنے کی کوشش نہ کریں گے، بس آیا کر تھوڑا سا پیچھے. یہ پیچھے ہوں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے پیچھے بنا دے گا، اپنے فضل سے پیچھے کرے گا، آخر جنت سے پیچھے کرے گا. یہ اللہ کی رحمت اور جنت سے پیچھے ہوتے جائیں گے. اللہ کا بندہ آپ آگے ہو جائیں، جو جگہ ہے وہاں کھڑے رہیں، سب سیدھی رکھیں. واقعی سستی اتنی زیادہ ہے کہ توجہ نہیں، پیچھے ہو گیا. اگر آپ صف میں پیچھے ہو گئے تو سمجھ لو اللہ کی رحمت سے پیچھے ہو گئے، جنت سے پیچھے ہو گئے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ دلوں میں جدائی آ جائے گی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، دل ایک دوسرے سے الٹ ہو جائیں گے. اور دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، جنت سے پیچھے ہو جائے گا. تو آپ کو چاہیے آپ صف بالکل سیدھی رکھیں. صف سیدھی رکھنا نماز درست کرنے کا ایک حصہ ہے. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. رواہ مسلم. مردوں کے صفوں میں سب سے اچھی صف پہلی صف ہے. کوشش کرو مردوں پہلی صف اختیار کرو، مردوں کے لیے بہترین صف پہلی صف ہے. اور شر صف کم ترین صف آخری صف ہے. مرد ہے تو پھر آخری صف نہیں، آخری صف کم ترین صف. حضور نے لفظ شر استعمال کیا. شر کا لفظی معنی بدترین، مطلب یہ ہے کہ درجے میں کم ترین. سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، اور مردوں کے لیے سب سے بدترین صف پچھلی صف ہے. عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف آخری صف ہے. عورتیں جتنا پیچھے ہوں بہتر ہے. عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف آخری صف ہے، اور سب سے بدترین صف پہلی صف ہے. چونکہ اگر عورت پہلی صف میں ہوگی تو سامنے مرد نظر آئے گا، تو مرد کا دیکھنا جس صف میں ہو تو وہ بدترین ہے. اور مرد کی پچھلی صف کو بھی بدترین کہا کہ پیچھے عورتیں ہوں تو عورتیں نظر آئیں گی، اس لیے وہ بدترین صف ہے. مرد کوشش کریں تاکہ پہلی صف میں پہنچیں، تاکہ جنت میں پہلے داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے.